أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو ہے الحمدللہ آج آخری ماڈیول پہ پہنچ گئے ہمارے مومن یا منافق سیریز کی، اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مجھے جو ریویوز مل رہے ہیں میری پیاری بہنوں سے کہ انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا احسان مان رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی چھوٹی موٹی کوشش شروع کی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں جو ہے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ خود میں اپنی ذات کے بارے میں بول رہی ہوں کہ مجھے خود اپنے آپ سے جب اپنے آپ پہ نظر پڑتی ہوں تو دنیا میں میرے سے برا اور کوئی نہ رہا، ایسا ہے وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، غالب کا ہے شاید، لیکن حقیقت ہے وہ شعر کا کہ جب منافقوں کی کوالٹیز پتہ چلی اور پھر جب اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں میں تو ایسا لگ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ میں کہاں کھڑی ہوں کر کے۔ بس یہ کوشش ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، کسی کے اوپر نظر نہ ڈالے سوائے اپنے اوپر نظر ڈالے، اور جو ہے اپنی کمیوں کو پوری کرنے کی کمیوں کو پوری کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کو مضبوط کرے، اور جو گیپ ہے ہمارے اور ہمارے ایمان کے بیچ میں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے۔ شیطان کے حربے کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ یہ کیا طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے اور کس طریقے سے ہمارے کو جو ہے پھنساتا ہے اپنے چنگل میں۔ اور جب انسان کے پاس نالج ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، تو وہ جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں کو جو ہے ہینڈل کرنے کے لیے زیادہ وہ اکوپڈ ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنٹلی جو ہے اس کو ہینڈل کر لیتا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز کو جب تک پہچانتے نہیں ہیں ہم کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن جب وہ ہمارے سامنے کھلی ہو کے کھڑے ہو جاتی تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ چیز ہے اور اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ سیریز کا وہی مقصد تھا، اور میں اپنی ذات کے اوپر سے بول رہی ہوں کہ میں خود بھی جو ہے بار بار اپنے آپ کو دیکھتے رہتی ہوں اور اللہ سے معافی مانگتے رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور غلطیاں کرتی پھر بھی غلطیاں کرتی ہوں لیکن اللہ کی رحمت سے اتنی ایک طریقے کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم غلطی نہیں کرتے تو میں کسی اور کو تمہاری جگہ کھڑا کرتا، تو پھر وہی ایک امید آتی، تھوڑا نہیں غلطی ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ابھی نہیں کروں گی انشاءاللہ واپس۔ تو اور پھر جو فیڈ بیک آ رہا ہے تو اس سے بھی احساس، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور اپنے بارگاہ میں قبول کرے، اور ہم سب کی جو کوششیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ تھوڑی بڑی چھوٹی جو بھی ہے اس کو قبول کرے اور اسے برکتیں دے اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے۔ یہ سیریز جو ہے ڈاکٹر عمر سلیمان کے لیکچرز کے اوپر بیسڈ ہے۔ انہوں نے جو ہے تفسیر جو لی وہ الطبری امام الالوسی کی روح المعانی سے لی ہے، اور سیرہ جو ہے سیرہ ابن ہشام ہے، اور حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے۔ اب جو ہے یہاں پر ہم لوگ لاسٹ ٹائم اس سلائیڈ کے اوپر ختم کیے تھے کہ کبھی کبھی جو ہے ہمارا خوف ہی جو ہے ہم کو نیکیوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے، نہ کہ جو ہے کوئی چیز کی محبت۔ تو جیسے کہ انسان جب ڈر جاتا تو زیادہ وہ اپنے آپ کو محتاط کر لیتا اور زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وہ سنبھال لیتا۔ اور قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ جب تم سورہ صف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے قرآن میں ایک چیز بہت اچھے سے ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بیماری کو ہمارے سامنے لاتے ہیں، یہ میں جسمانی بیماری کی بات نہیں کر رہی، روحانی بیماری کی بات کر رہی۔ ایک بیماری کو ہمارے سامنے لاتے ہیں، اس کا ڈائگنوسس کرتے پورے، جیسے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہارٹ پرابلم لے کر، ڈاکٹر جو ہے سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد ڈائگنوسس لے کر آتا ہے کہ آپ کی جو ہے
نس میں بلاکیج ہے، آپ کو جو ہے اوپن ہارٹ کرنا پڑے گا یا بائی پاس کرنا پڑے گا یا اسٹنٹ ڈالنا پڑے گا، جو بھی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے روحانی بیماری کا اللہ تعالیٰ ایک ڈائگنوسس کرتا ہے ہمارے سامنے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ریلیٹڈ کہانیاں ہمارے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. یا تو کہانیوں کا اینڈ فلاح، سکسیس، جیت کے اوپر ہوتا ہے، یا وہ کہانی کا سکسیس جو ہے بے عزتی، ہار اور رسوائی کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو ہے قرآن کی بڑی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اگزامپلس دے دے کے جو ہے ہمارے سامنے یہ روحانی بیماریوں کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. تو اگزامپل ہم لوگ جیسے دیکھیں گے سورۃ الشمس، اللہ تعالیٰ جو ہے کتنی ساری چیزوں کی جو ہے قرآن میں قسم کھا رہے کہ جو ہے میں جو ہوں سورج کی قسم کھاتا ہوں، اور جب سے خوبصورت کب ہوتا ہے جب اس کی عروج پر ہوتا ہو، تو سورج کی قسم کھاتا ہوں، چاند کی قسم کھاتا ہوں، دن کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی قسم کھاتا ہوں، جنت کی قسم کھاتی ہوں، آسمانوں کی قسم کھاتا ہوں جس نے اس کو بنایا، زمین کی قسم کھاتا ہوں جس نے اس کو پھیلایا، اور نفس کی یعنی انسان کی، اوکے، یا اس کی روح. نفس یہاں پر ہے آدم علیہ السلام ہے، انسان یا روح کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پرفیکٹ پرپورشن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، یہ میں سورہ شمس کی جو ہے تفسیر پڑھ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اور جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اوکے، وہ خالص رہتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ وہ کامیاب ہے. لیکن جس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا مطلب یہ کیا، اللہ کو ریجیکٹ کیا، اس نے حق کو ریجیکٹ کیا اور ہر قسم کی برائی کیا کیا، وہ برباد ہو گیا. اوکے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے 11ویں آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں، سمود کا ایگزامپل دیتے ہیں کہ سمود نے بھی جو ہے اپنے نبی کو ٹھکرایا، اور انہوں نے جو ہے بت پرستی میں لگ گئے اور ہر قسم کا ظلم کیا اپنے آپ پر، تو ان کا کیا خاتمہ ہو گیا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند ہے کہ وائی تم لوگ جو ہے ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوکے. اور یہاں پر ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو یہ ہمارے لیے ڈائریکٹ، یعنی یہ میرے لیے ڈائریکٹ ہے، اوکے. یہ میں ابھی صرف نام یہ سمجھ لو، لبنہ باجی کے لیے یہ ڈائریکٹ ایڈریس ہے، یہ سمجھ لو میری ممی کے لیے ڈائریکٹ ایڈریس ہے، یہ میری بہن کے لیے ڈائریکٹ ایڈریس ہے. تو یا ایھا الذین آمنو یعنی کہ اے لوگوں جو ایمان، تم یہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، یعنی کہ یہاں پہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک کہ تم کو جو ہے تم کیوں کہتے ہو، اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے وہ چیز کہ جو تم کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. اور یہ سیریز کرنے کے بعد میں خود جو ہے اس آیت کو لے کے اتنی ڈری ہوئی ہوں کہ اب جب کوئی چیز بولتی ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ میرے کو ویسا بنا دے، کیونکہ میرے کو معلوم ہے میں جو بھی بول رہی ہوں میں پرفیکٹ نہیں ہوں، اور کتنی ساری چیزیں اس میں کرتی بھی نہیں اور میرے میں ہے نہیں، لیکن اف کورس نیت ہے کہ انشاءاللہ میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش ضرور کروں گی. تو اللہ جانتا ہے میری نیت کو کہ میں صرف بولنے کی نیت نہیں ہے، بس عمل کرنے کی بھی نیت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ جو تم کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگوں کو پسند ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو ہے ایک صف بن کے کھڑے رہتے ہیں، ایک بالکل ٹائٹ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہے نا. تو یہاں پر سورہ سب کے ہم نے لاسٹ ٹائم سٹوری سنے تھے کہ عبداللہ بن سلام جو ربائی تھے، یہود کے جو پریسٹ تھے، انہوں نے ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد میں کہ غریب مسکینوں کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ریلیشنز، صلہ رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نماز رات کو اٹھ کے پڑھنے میں کیا کہتے ہیں. اور انہوں نے جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحرا کے تعلق سے کافی سارے سوالات پوچھے، اور اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے ایمان لائے. پھر بعد میں ایمان لانے کے بعد میں ایک بار وہ آپ صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند ہے. تو یہ پورا سورہ جو ہے اس سلسلے میں، اس کانورسیشن کے رسپانس میں پورا سورہ نازل ہوا. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب وقت ملے گا تو انشاءاللہ سورہ صف کی تفسیر پڑھیں. اور سورہ صف کیا ہے؟ سورہ صف جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو پلیز اس کو پریکٹس کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، صرف زبانی جمع خرچ مت کرو، اپنی زندگی میں اس کو لے کر آؤ. سورہ جمعہ اس کے بعد آتا ہے. سورہ جمعہ کیا ہے؟ جتنے بھی پیچھے کے لوگ گزر چکے، پرانی قومیں جو گزر چکی، انہوں نے جو ہے اپنے دین کو لے کے جو منافقت کی اس کے بارے میں ذکر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا لکھتے کہ یہ ایسے جیسے کہ انہوں نے اپنی پیٹھ کے اوپر جو ہے ایک کتابوں کا تھیلا لاد کے رکھا اور بس
کتابوں کا تھیلا لاد کے رکھنے سے مطلب کیا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، کتابوں میں کیا لکھا تھا اس کی سے انہیں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ پڑھے نہ کچھ، بس کتابیں لے کے پھر رہے تھے، اپنے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس اتنی کتابیں ہیں اور ہم اتنے کتابوں کو جاننے والے لوگ ہیں اور ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا فائدہ، کچھ نہیں اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ منافقون اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن لوگوں کے بارے میں؟ آج کے زمانے کے منافقوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق، آج ہمارے دور کے، کیونکہ قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک، یہ تو سورہ منافقون اس وقت کے منافقون سے لے کے قیامت تک کے منافقوں کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بات کی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر دیکھو اتنا ہے کہ یہاں پر یہ جو آیات ہے سورہ صف کی 5ویں آیات اور سورہ صف کی 6ٹھی آیات، اوکے، یہ دونوں آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے میرے لوگ، تم لوگ کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو جبکہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیرا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے گنہگار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے کہ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اسی بات کو لے کر آئے جو جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اسی کو میں کنفرم کر رہا ہوں، اور میں تم لوگوں کو جو ہے خوشخبری دے رہا ہوں ایک میسنجر کی، ایک نبی کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد، اوکے۔ اور انہوں نے جو ہے ان کو اپنی طرف سے جو ہے معجزے بتائے، لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ یہ تو سراسر جادو ہے، یہ تو پورا جو ہے سحر ہے، یہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھو ابھی آپ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی ذکر کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے منافقت بتائی، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے منافقت بتائی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ فرعون کا ذکر نہیں کیا جس نے کھلا کھلا ریجیکٹ کیا اللہ تعالیٰ کو، یعنی یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے ہمارے کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے منافقت کو زیادہ ایڈریس کر رہا ہے ڈس بلیف کے بنسبت، کفر کے بنسبت، اللہ تعالیٰ یہاں پر زیادہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ فرعون نے جو کیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کو بول رہا ہے کہ ان نبیوں کے لوگوں کو کہ تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو یہ اب جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں نا اس میں، یہ ہم لوگوں کو ایسا سمجھنا ہے کہ یہ ہم ہیں، اوکے، تو یہ سیریز ہمارے لیے زیادہ بینیفٹ ہوگی کہ اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر فرعون کا ذکر کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے کفار ہے، اسے تو ریجیکٹ ہی کر دیا، لیکن تم لوگ جو کہتے ہو کہ تم میں ایمان لایا ہو، پھر کیوں تم لوگ جو ہے پلٹ جاتے ہو؟ کیوں جو ہے تم دور جاتے ہو؟ کیوں جو ہے تم ریجیکٹ کرتے ہو اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کے نبیوں کو؟ اور یہ پورا سورہ صف میں ہے۔ سورہ صف کیسے شروع ہوتا ہے؟ سورہ صف جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں شروع میں، اے لوگوں تم لوگ کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ اور پھر وہ کیسے اینڈ ہوتا ہے؟ اینڈ کہاں پر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہتے کون میری مدد کرے گا؟ کون ہے اللہ کے انصار؟ کون ہے جو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ کون ہے میری مدد کرنے والا؟ کون ہے یہاں پر اللہ؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو دیکھو یہاں پر ایک ڈائگنوسس بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو کجی ہے اس کو جو ہے کسی نے جو ہے صحیح راستہ اپنایا اور کسی نے جو ہے غلط راستہ اپنایا، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ جنہوں نے صحیح راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، وہ اللہ کے ہیلپر بنے اور اللہ نے ان کو مدد کی۔ تو یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ دو اپوزٹ چیزوں سے اللہ کی یہ پورے جو ہے نا کانورزیشن دو اپوزٹ چیزوں کے بارے میں جو ہے نا کہ ایک ہے کہ پوری منافقت کی، اور اللہ تعالیٰ کے اینڈ میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا؟ تو یہاں پر وہی ہوتا ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پہ چلتے ہیں وہ اللہ کی مدد ان کو غیب سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر، اور مدینہ میں آئے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہوا، مدینہ گلوبل میپ کے اوپر آ گیا، لوگ مدینہ اسلام کو پہچانتے نہیں تھے، عربیوں کو نہیں پہچانتے تھے، کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ گلوبل میپ پہ آ گیا، لوگوں کو پتا چلا ارے ایک مدینہ ایک شہر ہے کر کے، کتنا کچھ اچھا ہو رہا تھا وہاں پر، کتنی اچھائیاں ہو رہی تھی، پورا ایک اسٹیٹ بن رہا تھا، قانون بن رہا تھا، لوگوں کے حق برابر سے ڈیفائن ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے کیوں تم مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ ایسے ہی ہو گیا نا کہ کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ میں تو یہاں پہ تمہارا دشمن بن کے تو نہیں آیا ہوں، میں تو تمہارے لیے اچھا ہی کرنے آیا ہوں، میں تو خیر ہی کرنے آیا ہوں، لیکن کیا چیز تھی جو لوگوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف لے کے جائی تھی؟ ان کے اندر کا ایگو،
ان کے اندر کی جو نفس کی جو شرارت تھی، ان کے نفس کے اندر جو ان کی ایگو تھی کہ ہم کیوں اس کو جو ہے ایکسپٹ کریں، اور پھر وہ کیا کرنا شروع کیے، مسلمانوں کے بیچ میں جو ہے تفریقہ ڈالنا شروع کیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ صف میں ورس نمبر 8 میں، کہ وہ چاہتے کہ اللہ کے نور کو وہ اپنے منہ سے بجھا دے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو جو ہے پرفیکٹ کر دیا ہے، اور یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں پسند کرتے بھی تو یہ جان لو کہ میں نے میری لائٹ کو پرفیکٹ کر دیا۔ لائٹ کو پرفیکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لائٹ ہے اس کا مطلب ہے ایمان، اور ایمان اللہ تعالیٰ نے کہاں پرفیکٹ کر دیا ہے؟ مومنوں کے دلوں میں۔ یہاں پر جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کو کس طرح سے جو ہے سنبھال کے رکھا ہے؟ ان مومنوں کے دلوں میں۔ دنیا میں اللہ کے نور کو پرزرو کرنے کی جگہ بولو وہ کیا ہے؟ ان مومنوں کے دل ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو، اپنے نور کو جو ہے پرفیکٹ کر دیا۔ پرفیکٹ کیسے کر دیا؟ مومنوں کے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو نور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ اپنے منہ سے، کیونکہ ہائپوکریٹ جو منافق ہوتا ہے وہ منہ سے ہی تو ہے نا، منہ سے ہی تو سارا اس کا کام رہتا ہے نا، وہ اپنے جھوٹ سے، اپنے غیبت سے، اپنی کناہ سے، اپنے غداری سے، جو بھی ہے وہ جو ہے اپنے منہ سے جو ہے اللہ کے نور کو بٹانا چاہ رہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ایسا۔ اور دیکھ لو نا آج کتنے لوگ جو ہے جنریشن بائی جنریشن قرآن پڑھ رہے ہیں، یا جنریشن جو ہے وہ لوگ اسی طریقے سے اور اسی اسٹائل سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ 1400 سال بعد اس کا نہ کوئی چیز مطلب چینج ہوا، کوئی چیز نہیں چینج ہوئی، کچھ نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ ایک دل سے دوسرے دل تک جا رہا ہے، دل اور دل بدل، اور یہ مومنوں کے دلوں میں جو ہے یہ چیز پریزرو ہو گئی۔ اور یہ لائٹ کیا ہے؟ یہ دلوں کے اندر جو ایمان کے اندر جو نور ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے ہمارے نیک اعمال، یہ جو ہے صحیح نور ہے، اور یہی جو ہے فلاح کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہی چیز جو ہے کفر کی ہار ہے اور ایمان کی جیت ہے۔ اور یہ جو دو ورسز ہے ہم نے جو پہلے پڑھے اس سلائیڈ میں، سورہ صف کی 5ویں آیت، اور آخری جو اللہ تعالیٰ نے جو انصاریوں کا جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کے بیچ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو سینڈوچ کر دیا ہے کہ دیکھو ایک ڈس بلیونگ لوگ بھی تھے اور ایک بلیونگ لوگ بھی تھے، اور اس کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ڈال دیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ نور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم اپنی کتنی بھی کوشش کر لو گے نور کو تم اپنے منہ سے بجھا نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے کہ جن کو جو ہے تورات دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کا فرض نہیں ادا کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ ایسے ہے جیسے کہ ان کے گدھے جو ہے اپنی پیٹھوں پہ کتابیں لے کے چل رہے ہیں، اور ان کا اور یہ جو ہے نا یہ بہت برا اگزامپل ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ریجیکٹ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے غلط کام کرنے والوں کو، ریجیکٹ کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھو ہمارے پاس بھی قرآن آیا، ہمارے پاس بھی ہدایت آئی، اور اگر ہم اس ہدایت سے، اس قرآن سے اپنا فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اپنے آپ کو اس سے ہدایت نہیں لیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اور پھر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہماری بھی تو مثال ایسی ہو جاتی نا کہ وہ گدھے کی طرح جس کی پیٹھ کے اوپر کتابیں ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایول ہے، یہ بہت بری اگزامپل ہے، کیونکہ اللہ کی جب آیتوں کو ریجیکٹ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ بول دو کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم جو ہے یہود یا کرسٹ اور یہ نہیں، تم مسلمان ہو کے بھی اللہ کی آیتوں کو ریجیکٹ کر سکتے، اور کیسے ریجیکٹ کر سکتے کہ تم جان رہے کہ یہ آیتیں ہیں، تم جان رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، تم جان رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سے امید رکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں کر رہے تو یہی ہو جاتا نا کہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور جان کر جب انسان ظلم کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن ہاں اگر ہم کو پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں جو بھی گیا پیچھے، جو بھی چھٹا گیا اس کو پیچھے چھوڑ کے اللہ سے پھر سے اپنا ریلیشن شپ رینیو کرو، اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ پھر سے اسٹرانگ کر لو، پھر سے استغفار کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اور انسان ہے ہمیشہ خطا کرنے والے ہوگا، بے شک ہوگا، اس سے غلطیاں ہوں گی، بار بار، ایک بار غلطی پلٹ جاؤ، دوسری بار غلطی پلٹ جائے، 10 بار غلطی پلٹ جائے، 40 بار غلطی پلٹ جاؤ، لیکن ہر بار اس نیت سے پلٹو کہ اللہ میں واپس نہیں کروں گی، میں واپس نہیں کروں گا۔ پھر اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب یہاں پہ بہادری،
کریج. اوکے, اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ احد کا ذکر کرتا ہے سورہ احزاب میں کہ ایمان والوں میں سے مرد تھے جو سچے تھے, اپنے جو وعدہ کیے تھے اس کا سچے تھے. کسی نے وہ وعدہ پورا کیا کہ کوئی رکا ہوا ہے اور وہ بالکل اپنے راستے سے نہیں ہٹ رہا. اب یہاں پہ اگر ہم احد کا قصہ دیکھیں گے تو احد کے اندر کتنے الگ الگ قسم کے لوگ تھے. جنگ تھی ایک, لیکن ہم نے کتنے الگ الگ چہرے نظر آئے ہم کو اس وقت. کون سے تھے؟ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو ہے عبداللہ بن ابی جو ہے 30% آرمی کو ایک رات پہلے لے کے نکل گیا. نہیں, ہم نہیں کر سکتے کام, ہم کو نہیں کرنے کا ہے. ہم بول رہے تھے کہ مدینے کے اندر سے لڑیں گے, تم ہم کو باہر لے جا رہے, ہم نہیں آنے والی. یہ بہانہ تھا ان کا, وہ نکل گئے. اب کیا ہو گیا احد کے اندر؟ اگر تم دیکھیں گے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 50 جو ہے تیر اندازوں کو کھڑا کیے تھے کہ یہاں سے ہلنا نہیں, اگر ہماری مرنے کی بھی خبر آ گئی تو ہلنا نہیں. لیکن کیا ہوگا, ان کو لگا کہ ہم جیت گئے, 40 اتر کے بھاگے نہیں, سوری 40 اتر گئے کہ مال غنیمت ہم کو نہیں ملے گا. وہ لوگ 40 اتر گئے وہاں سے, 10 پھر بھی ڈٹے رہے, 10 پھر بھی وہاں پر ڈٹے رہے. اوکے, اب اس میں سے جو ہے کچھ ایسے جو ڈر کے بھاگتے مسلمان, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو منافق نہیں کہتا. نہ یہ تیر اندازوں کو منافق کہتا ہے, نہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو ڈر کے بھاگے ان کو منافق کہتا ہے. یہ کمزور پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کی. یعنی یہ سوچو, اتنا بڑا ایک اوکیزن ہے, اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, ایک اتنا بڑی جنگ چل رہی ہے, اس میں سے تم بھاگ گئے, تم نافرمانی کیے. اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو منافق نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ ان کی نیت ویسی نہیں تھی. اور پھر یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں جو ہے وہاں پر اور بھی تھے کہ جو شہید ہوئے, حضرت حمزہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شہید ہوئے. اس کے اندر پھر وہ بھی تھے جو وہاں پہ کھڑے رہے, ڈٹے رہے, لڑے, آخر تک لڑتے رہے. اس میں طلحہ بن عبید اللہ کتنی زخمی ہوئے, کسی کو 20 زخم, 30 زخم, 40 زخم. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 زخم, اپنے ہاتھ سے تیر روک رہے تھے. اور جب انہوں نے دیکھے کہ مسلمان آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے, اس وقت وہ بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر تم کو دیکھنا ہے کہ کوئی زندہ شہید تو طلحہ کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آلریڈی شہید ہے. جیسے میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا کہ جو صدیق ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے, چاہے ان کو شہادت نصیب نہ ہو, لیکن کیونکہ وہ شہادت پہ کھڑے ہو گئے, وہ اللہ کی شہادت دینے پہ کھڑے ہو گئے, وہ شہید ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن ان لوگوں میں سے تھے جو ڈٹے نہیں, جو ہلے نہیں اپنی جگہ سے, وہ آخر تک اپنی وعدے کا پاس کرنے کے لیے پورا کھڑے رہے. اب دیکھو یہاں پر تم بولیں گے کہ خود کاریج منافقت, یہ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہ دیکھو یہاں پر کیا ہے, جب تم اپنے وعدے کے پکے ہے, اوکے, جب تم اپنے وعدے کے پکے ہے تو وعدہ پورا کرنے کے لیے ڈیفیکلٹیز آئیں گی, رائٹ. اب وہ ڈیفیکلٹیز کو سالو کرنے کے لیے کیا چاہیے تمہارے پاس؟ کریج چاہیے, ہمت چاہیے, بہادری چاہیے. اور جب تم وہ کرتے ہو تو تم کس سے دور ہو جاتے؟ منافقت سے دور ہو جاتے. اب ہمارے سامنے ایسے سیناریوز تو ہے نہیں کہ ہم جنگ میں نکلیں گے اور تلواریں لیں گے اور اس کو مار دیں گے اور اس کو مار, نہیں, ویسے سچویشن نہیں ہے. لیکن منافقت کی کیا نشانی؟ جب وہ وعدہ کرتا تو وہ پورا کرتا, پورا نہیں کرتا. اب یہاں پر کیا ہے, دیکھو یہ کیا وجہ تھی, یہ لوگ اتنے بہادر کیوں تھے؟ کیونکہ ان کو ایک کنیکشن کلیئر تھا ان کے مائنڈ میں کہ وعدہ خلافی منافقت ہے, اور ان کے مائنڈ میں یہ کلیئر تھا کہ ہم کو کہاں پہنچنا ہے, ہم کو کس کے ساتھ رہنا ہے قیامت کے دن, ہمارے درجات کو کیا کرنا ہے ہمارے کو. تو یہاں پر دیکھو آج کی تاریخ میں لوگ جو لڑ رہے, ہم جو دیکھ رہے کہ جو لڑ رہے بغیر ٹیکنالوجی کے, بغیر کوئی قسم کی فیسلٹیز کے, بغیر کسی قسم کی سہولتوں کے, اوکے, وہ کیوں ٹکے ہوئے ہیں اپنے راستے پہ؟ وہ اسی لیے ٹکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اپنے وعدے کا پاس ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ انہوں نے جو اللہ سے کیا ہوا ہے, اللہ سے وعدہ کیا ہے, اس کی وجہ سے مر بھی رہے, شہید ہو رہے, زخمی ہو رہے, ان کے فیملیز ختم ہو جا رہے, پھر بھی ٹکے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کے وعدے کا پاس ہے, اور ان کو آخرت کی چاہ ہے, ان کو یہ دنیا کی چاہ نہیں ہے, آخرت کی چاہ ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہمیشہ سے مسلمان ہمیشہ چھوٹے کم رہنے کے بعد بھی بڑے گروپ کے اوپر حاوی رہا. یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس ہمیشہ نمبرز کم رہے, ہر وار میں دیکھو نمبرز کم رہے, دشمن ہمیشہ 2 ٹائم زیادہ یا 3 ٹائم زیادہ رہا. ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھے, ان کے پاس ویپنز نہیں تھے, پھر بھی کیوں جیتے وہ؟ کیونکہ وہ بہادری تھی. اور بہادری کیسے ہی ان کو؟ کیونکہ ان کو اپنے وعدے کا پاس تھا, اور وعدہ وہ وعدہ جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیا تھا. تو جب تم حق پہ چلو گے تو تمہارے کو جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی, اور جب ڈیفیکلٹیز فیس کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کریج. اور کریج کیسے آئے گا؟ یہ مائنڈ سیٹ سے کہ نہیں, یہ میرا وعدہ ہے اللہ سے,
میرے کو اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، مجھے جنت میں پہنچنا ہے، مجھے اوپر جانا ہے اللہ کے پاس، مجھے دنیا میرا مقصد نہیں ہے، دنیا میرا ویژن نہیں ہے، میرا ویژن اس کے اوپر۔ تو یہاں پر ایک کریج اور ایک مومن کے اندر ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے، کہ ایک بہادری اور ایک ایمان میں بہت زیادہ اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ آپ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور ان میں سے ایک گروپ کہنے لگے کہ اے یثرب کے لوگوں، اگر تم کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہنے لگے کہ ہمارے گھر ہے، ہمارے گھر مدینے میں ہے، اگر ہمارے گھروں کو مدینہ تو نہیں، مطلب مدینہ وہ تو سٹی میں ہے ہمارے گھر، اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم لوگ جو ہے ہمارے گھروں کے لیے ہمارے کو جانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جبکہ ان کے گھر ایکسپوز نہیں تھے، لیکن ان کو بھاگنا تھا، ان کو جو ہے یہاں سے نکلنا تھا، وہ ایک بہانہ ان لوگوں نے کیے، وہ ہپوکریٹ سے، وہ منافق تھے، 30% آف دا آرمی جو ہے وہ نکل گئی ایک رات پہلے، اور وہ مدینے کی طرف جا رہے تھے، وہ سٹی کی طرف جا رہے تھے، اور صحابہ جو ہے احد کی طرف آ رہے تھے۔ دیکھو دو، ایک سٹی، ایک سچویشن، ایک وقت، رات کا وقت، لیکن دو لوگوں کا اپوزٹ بیہیویئر، منافق دور بھاگ رہے اور ایمان والے جو ہے جنگ کی طرف بھاگتے آ رہے۔ اور جب بھی منافقوں کی زبان سے مدینے کا ذکر آتا تو وہ مدینہ منورہ کبھی نہیں کہتے تھے، وہ یثرب کہتے تھے۔ کیوں؟ اور عبداللہ بن ابی آخر تک جو ہے اس نے جو ہے یثرب ہی کہا، مدینہ نہیں کہا۔ کیوں اس نے نہیں کہا؟ کیونکہ اس کو جلن تھی، اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹی بولنا ہی نہیں دی، یہ تو میری سٹی ہونے والی تھی، یہ میرا مدینہ، مدینہ میں سٹی، یہ میرا مدینہ ہونے والا تھا، یہ کیسے کہ جو ہے ان کا ہو گیا؟ میں کبھی بھی جو ہے اس کو مدینہ منورہ نہیں بلاؤں گا، میں اس کو ہمیشہ سے جو ہے یثرب ہی پکاروں گا۔ اور مسلمان کا کیا حال تھا؟ وہ بہادر تھے، لیکن وہ ایروگنٹ نہیں تھے، وہ تکبر نہیں تھا ان کے اندر، وہ بہت زیادہ شجاع تھے، اور یہی بیلنس تھا کہ ان کی شجاعت اور ان کی انکساری کا ایک بیلنس تھا، اس کے اندر جو ہے وہ اتنے پرفیکٹ لوگ تھے۔ اور لیکن منافق کیا تھے؟ وہ ان کے اندر جو ہے تکبر بھی تھا اور وہ ڈرپوک بھی تھے۔ اب یہاں پر جو ہے انکساری کی، عاجزی کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فرقان میں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، عباد الرحمان جو ہے، وہ جب زمین پہ چلتے تو بڑی انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلتے، اور جب کوئی جاہل ان سے بات کرتا ہے تو وہ اس کو سلام کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہم کر رہے، یہ مطلب نہیں کہ کوئی ہم سے لڑنے لگا تو ہم اس کو سلام علیکم بولیں گے، نہیں، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس وہاں سے خاموشی سے نکل جاؤ، پیسفلی وہاں سے پولائٹلی اس کو بولنا، اوکے تم کو جو بولنا ہے کرو، وہاں سے نکل جاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے ان کے ساری عاجزی جو ہے دو 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 لیولز پہ ہوتی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اپنے بارے میں، کہ ہم جو ہے زمین سے آئے، اس مٹی سے بن کے آئے ہیں، اور آخر میں جو ہے ہم ادھر ہی رہنے والے، ادھر ہی ہمارے خاتمہ ہونے والے۔ تو یہ جب انسان کے دماغ میں یہ تھاٹ آ جاتا کہ میں تو مٹی کا بنا اور مٹی میں جانا، تو میں کس بات کا گھمنڈ کروں، کس بات کا میں ایروگنس کروں۔ اور دوسرا، ہاں اس میں جو ہے ایک، میرے کو دیکھو ان کا نام نہیں یاد آ رہا، انہوں نے اتنی اچھی بات کہی کہ جب انسان کو ذرا بھی اپنے اوپر تکبر ہونے لگ گیا تو اس نے یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو میں بنا ایک ناپاک نطفے سے، سر کے بال میں جوئے ہوتے ہیں، آنکھ میں کبھی انفیکشن ہو گیا تو وہاں سے مطلب ڈسچارج نکلتا ہے، ناک میں دیکھے تو گندگی ہے، کان میں دیکھے تو ویکس ہے، گندگی ہے، اوکے، منہ میں دیکھو تو تھوک ہے، اوکے، پھر ذرا نیچے اترتا ہوں تو میری اتڑیوں میں میری اپنی گندگی چھپی ہوئی ہے، کریکٹ۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے میرے پیٹ میں جو ہے میں دن رات جو ہے اپنی گندگی لے کر پھر رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں۔ تو کس بات کا جو ہے انسان کو اپنے اوپر گھمنڈ ہے، کس بات کا جو ہے اس کو اپنے اوپر اتنا گمان ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ساری ہی جو ہے انسان کا زیور ایک مومن کا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی لوگ ہمارے آس پاس ہیں ان کو کسی کو جو ہے نیچی نظر سے نہ دیکھے، یہ کہ ہم سب آدم علیہ السلام سے آئے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے۔ جب ہمارے دماغ میں یہ بات آ جائے گی تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم اپنے آپ اندر سے جو ہے تکبر نکال دیں۔ اور جو ہے امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کا ہر اعضاء جو ہے، انسان کا ہر ایک ایک اعضاء جو ہے انکساری اور عاجزی میں مبتلا ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے
یہ نہیں ہے کہ تم چلو تو بالکل سلولی سلولی سلو. یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ تم جب چلتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس کے پیچھے. کچھ معاشرے میں تم دیکھیں لوگ بہت جلدی جلدی چلتے اور کچھ معاشرے میں لوگ جو ہے بہت زیادہ سلو چلتے. اور سلو چلنے کی جو نشانی ہے وہ تکبر کی نشانی. اوکے, وہ اپنے کپڑوں کو جو ہے لڑاتے چلتے ان کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے, ایکسٹرا کپڑا ہے, اس کا مطلب ایکسٹرا پیسہ ہے ان کے پاس, اور وہ جو ہے لوگوں کو بتاتے پھرتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جو ہے ایک گروپ آف مین, کچھ لوگوں کو دیکھا, ایک گروپ کو دیکھا, بولے یہ اتنے سلو کیوں چل رہے. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے قرہ ہے, یہ رات بھر جو ہے قرآن, پوری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں, پوری رات عبادت کرتے, اس لیے وہ تھکے ہوئے. تو حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے, وہ رات بھر جو ہے عبادت کرتے تھے سب سے زیادہ, اور جب وہ چلتے تھے, لیکن پھر بھی جب وہ چلتے تھے تو جلدی جلدی چلتے تھے, جب بات کرتے تھے تو اونچی آواز میں بات کرتے تھے, اور جب وہ مارتے تھے تو طبیعت سے مارتے تھے, مطلب زور کا مارتے تھے, اور پوری رات پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, لیکن ان کے دن میں کبھی اس کا ریفلیکٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ رات کو بیٹھ کے اتنی عبادت کرتے, دن کے ان کے پورے معاملات برابر اچھے سے چلتے. اب یہاں پر کیا چیز آتا تھی, ریلیجس ایروگنس, ریلیجس مذہبی تکبر, یعنی کہ ہم اتنے مذہبی ہے, ہم اتنی عبادت کرتے, ہم نے جو ہے ٹخنوں کے اوپر اپنے کندورے لے لیے, اپنے پجامے لے لیے, اوکے, تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے پھر رہے کہ ہم جو ہے دیکھو کتنے کتنے عابد ہے اللہ کے, کتنے عابد بندے ہیں یہ اللہ. یہ مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ پجامہ ٹخنا چھوٹا مت کرو, ٹخنا پجامہ چھوٹا کرو کیونکہ وہ کرنے کا اپنے کو حکم ہے, ہمارے کو چاہیے کہ ہم ہمارے عورا کو برابر سے کور کرے, سب کرے, لیکن جب وہ چیز یہ بن جاتی, لوگوں کو دکھاوا کرنے کا بن جاتی کہ دیکھو میں کتنا ریلیجس ہوں, وہاں پر ساری گڑبڑ ہو جاتی. تو یہ بات کا ایک بہت بڑی فائن لکیر ہے, بہت بڑی ایک تھن لکیر ہے کہ تمہاری ریلیجس سنسیئرٹی, اخلاص, دین کے معاملے میں تمہارا اخلاص کہاں ختم ہوتا اور دین کے معاملے میں کہاں تمہارا تکبر شروع ہو جاتا. یہ ایک بہت بڑی لائن ہے, اور یہ تم کو ہمیشہ, ہم سب کو جو ہے ہمیشہ اویئر رہنا چاہیے کہ کہاں پر جو ہے ہم اس لائن کو کراس کر رہے ہیں. تو ریلیجس ایروگنس بھی ایک چیز ہوتی ہے. انسان سمجھتا بہت نیک ہے, بہت متقی ہے, نمازیں پڑھ رہا, قرآن پڑھ رہا, دعا یاد کر رہا, یہ کر رہا, وہ کر رہا, لیکن اس کی جب اس کی یہ ساری نیت تکبر کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہے ساری حرکتیں, تو وہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور کوئی ہے جو بالکل خاموش ہے, کسی کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرتے, خاموش رہتے, چپ رہتے, اپنا کام چپ چاپ کرتے رہتے, ان کا پریزنس نہیں فیل ہوتا لوگوں کو, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ کو وہ لوگ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر تکبر نہیں ہے, وہ انکساری اور عاجزی کے ساتھ رہتے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہ دوسرے لوگوں کو نیچا نہیں دکھاؤ, اور نیچا نہیں دکھانے کا مطلب کیا ہوتا کہ تم جو ہے اپنے آس پاس کا جو ایریا ہے اس کو گندا مت کرو. تم اپنا صاف رکھیں گے, دوسرے کا گندا کریں گے, یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. یعنی تم کو صفائی پسند ہے, دوسرے کو نہیں پسند ہے صفائی. اور ہمارے انڈیا میں تو اکثر ہوتا ہے کہ اپنا گھر کا آنگن اچھے سے صاف کر لیتے, اپنا کچرا بازو والے کے سامنے چھوڑ دیتے. تو اللہ کو یہ بات نہیں پسند, اس کا مطلب ہے کہ تمہارے کو ان کی ویلیو نہیں ہے. تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ تم صفائی کے حقدار ہے, تو کہ سامنے والے صفائی کے حقدار نہیں ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب تم اندر داخل ہو مجلس کے اندر, تو لوگوں کو اپنے لیے کھڑے رہنے مت لگاؤ, تو اس سے جو ہے تکبر آتا. اور جب تم جو ہے کسی مجلس میں بیٹھو تو اپنی وجود کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ دوسرے لوگوں کو انکمفرٹیبل مت کرو اپنی باتوں سے, اپنی حرکتوں سے. اور جب کھانا بٹے یا کھانا جب بچ رہا ہو تو خود بھی جو ہے اٹھ کے کھانا سرو کرنے میں لگو. اور یہاں پر جو ہے زیادہ آسانی سے تمہارے کو جو ہے غصہ نہیں آنا چاہیے, تاکہ کیونکہ جب تم کو غصہ تو لوگ تمہارے سے بات کرنے کو ڈریں گے, یہ سوچ کے کہ ارے باپ رے کچھ بول دیے تو اس کا دماغ خراب ہوتا کرتے. اور زیادہ زور سے اونچی آواز میں بات مت کرو, لوگوں کو ڈسٹرب مت کرو. تو یہ ساری جو ہے چھوٹی چھوٹی ہم لوگوں کو کوالٹیز بتائیے. اب جو ہے ہمیشہ جو ہے حلم کیا چیز ہے, حلم یعنی کہ برداشت کرنے کی تو قوت. برداشت کرنے کی قوت سے پہلے کیا آتی ہے, انکساری, عاجزی. اپنا پریزنس, اپنی جو وجود کا, اپنی جو موجودگی کا جو احساس ہے اس کو ہلکا رکھو. اوکے, ایسا رہو کہ اندر مجلس میں گئے تو کسی کو پتہ نہ چلے, چھوڑ کے چلے گئے تو کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن تمہاری جو وزن ہے, تمہارا جو وجود کا جو وزن ہے, وہ تمہارے اعمال ہونا چاہیے, نہ کہ تمہاری فزیکل اپیئرنس. تمہارے باڈی لینگویج تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کہ تم اپنے جو ہے اپنے آپ کو جھکا دو ان کے لیے, ان کے آگے جو ہے اپنے آپ کو بالکل عاجز بتا دو.
ان کے سامنے جو ہے تو بالکل ان کو اپنی فیملی کے لیے تم نرم بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ نالج کیسے آتا ہے, علم کیسے آتا ہے, علم حاصل کرنے کی ضرورت, علم برداشت کرنے کی قوت کیسے آتی ہے, صبر کے ذریعے آتی ہے. ابھی تم کو جو ہے اگر تم کو جو ہے برداشت کرنے کی قوت تم کو پریکٹس کرنے کی ہے تو تم کو جو ہے بہت ساری چیزیں کرنا پڑیں گی. غصہ اپنا کنٹرول کرنا پڑے گا, اور یہ ایسا نہیں کہ لوگ بولیں نہیں میرے کو بہت غصہ آتا, اور یہ ایسی چیز نہیں کہ جو غصہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. غصہ آرام سے کنٹرول ہو سکتا ہے اگر تم کوشش کرو تو. اوکے, اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ تم غصہ کیسے کنٹرول کریں گے, جب تمہارے اندر عاجزی اور انکساری آ جائیں گی, جب تمہارے اندر وہ کوالٹیز آ جائیں گی کہ میں خود کیا چیز ہوں, میں مٹی سے آیا ہوں, مٹی میں جانے والا ہوں, ایک گندگی کا چلتا پھرتا ایک طریقے سے کہا جائے تو گاربیج بن ہو, ڈسٹ بن ہو, پورا چلتا پھرتا ڈسٹ بن ہو, فلتھ ہوں میں. تو یہ جب چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو ہمارے کو جو ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم کو آسانی ہوگی. اب یہاں پر جو ہے دیکھو سورہ فرقان میں جو ہے اللہ تعالیٰ ورڈ 63 میں جاہل کا ذکر کرتا ہے. تو جاہل کا مطلب غضب, یعنی کہ یہ جاہل لوگوں سے مراد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی, یہاں پر وہ لوگوں کا مراد ہے جو بات کرنے میں بڑے کڑوے ہے, جو روڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ تم کو سلام ورڈ ہی بولو, یہاں پر یہ مطلب ہے کہ تم اچکو مت, تم کو اگر وہ کتنا بھی بھڑکائے, کتنا بھی مجبور کرے لڑنے کے اوپر, تم مت اچکو, خاموش ہو جاؤ, نکل جاؤ وہاں سے. اب یہاں پر جو ہے دیکھو میں تمہارے ساتھ فائٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, اوکے, اور وہاں سے آسانی سے نکل جاؤ. ایک دن حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہے رضی اللہ رحمہ اللہ, وہ جو ہے مسجد میں جا رہے تھے خطبہ دینے کے لیے, اور اس وقت وہ خلیفہ تھے اس وقت کے. تو وہ جا رہے تھے تو ان کا پیر جو ہے ایک مسجد ایک آدمی کو بیٹھے تھے تو اس کو لگ گیا. تو انہوں نے کہ مجنون ہے تو عمر بن عبد العزیز نے کہا نہیں. پبلک کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے جا کے اس کو مارنے لگے کہ تم نے ایسا بول دیا خلیفہ کو. تو پھر حضرت عمر بن عبد العزیز آئے اور بولنے لگے کہ کیوں مار رہے اس کو, اس نے مجھ سے پوچھا صرف کہ تم مجنون ہے, میں نے بولا نہیں ہے, بات ختم ہو گئی, کیوں مار رہے اس کو, اس کا سوال تھا, میں نے جواب دے دیا, بات ختم ہو گئی. یعنی کہ پورا ایک ایٹیٹیوڈ کے اندر ایک اپنے شفٹ آنا چاہیے. انگریزی کے اندر ایک بہت اچھی فیمس کہاوت ہے کہ یو فائٹ ود اے پگ اینڈ یو اینڈ اپ گیٹنگ فلدی, یعنی اگر تم سور کے ساتھ اگر لڑنے لگ جاؤ تو تمہارے اوپر ہی جو ہے گندگی آ جائے گی. سور کو تو فرق نہیں پڑے گا لیکن تمہارے اوپر پوری گندگی اس کی اپنے اوپر آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری اور عاجزی کا کتنا فائدہ اٹھاتے تھے, ان کے برداشت کرنے کی قوت کے حلم کا کتنا فائدہ اٹھاتے تھے. سورہ حجرات میں جو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات نازل کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹس کی حفاظت کرنے کے لیے, کیونکہ کبھی بھی آ کے جو ہے دروازہ ٹھوکتے تھے, کبھی بھی جو ہے آ کے آپ سب کو ڈسٹرب کرتے تھے. تو یہ وجہ سے جو سورہ حجرات خاص اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹس کی حفاظت کر رہے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چل رہے تھے اور انہوں نے جو یمنی کلوک پہنا ہوا تھا, تھوپ پہنا ہوا تھا, اور اس کا جو ہے گلے کا حصے پہ ناڑی لگی ہوئی تھی, ذرا موٹی قسم کی تھی. ایک آدمی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے وہ ایسا جیسے پکڑ لیا ان کی تھوپ کو گردن سے, اور بولا کہ جو اللہ نے دیا ہے تم کو اس میں سے دو مجھے. تو پھر اور وہ کھینچ لیا اس نے, تو اتنا کہ حضرت انس بن مالک کہتے کہ ان کے گردن پہ نشان ہو گیا, لیکن آپ سے کچھ نہیں بولے, تھوپ نکال کے دیا, اور پھر بعد میں بولے جاؤ اس کو مال غنیمت میں سے سوری بیت المال میں سے بھی جو ہے اس کو جا کے کچھ دے دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے حلیم اور اتنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز تھے. شیخ حاتم الحج جو ہے اتنا اچھا ایک بتاتے ہیں کہ ایک لائن ہے, دو لوگ ہے, دو لوگ جو ہے یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں, اوکے, اب ان کے بیچ میں جو ہے ایک لائن ہے. ان کے دو لوگ کھڑے ہیں, ان کے بیچ میں ایک لائن ہے. یہ لائن کیا ہے, یہ لائن غور سے سنو, یہ لائن کیا ہے, یہ لائن میرے حق ہے تمہارے اوپر, اور یہ لائن تمہارے حق ہے میرے اوپر. یعنی کہ میری جو رسپانسبلٹیز ہے اور جو میرے رائٹس ہے تمہارے اوپر, جو میں نے تم کو دینے ہے یہ وہ ہے, اور جو مجھے تم سے ملنے میرے حق وہ ہے. اب جب دونوں اس لائن کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, بہت انکمفرٹیبل پوزیشن ہو جائیں گے, کھڑے بھی نہیں رہ پائیں گے, کھڑے بھی نہیں رہ پائیں گے, گر جائیں گے, نہیں کر سکتے. تو اس سے اچھا بیٹر ہے کہ ہم ہمارے اپنے رائٹس کے اندر تھوڑا کمپرومائز کر کے پیچھے ہٹ جاؤ, اور سامنے والے کو زیادہ سے زیادہ دو.
सुने, उस लाइन पे खड़े रहने के बजाय तुम पीछे हट जाओ, अपने राइट्स क्लेम मत करो, अपने हक के बारे में लड़ो मत, अपने हक के बारे में जो है झगड़ो मत, वो पीछे हो जाओ और लेकिन सामने वाले को उसके पूरे पूरे हक एहसन तरीके से दो। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि ऐसे करने से अल्लाह ताला ने जो गैप मेरे पीछे हटने की वजह से गैप बन गया मेरे लाइन में और मेरे में, जो गैप बन गया, अल्लाह ताला जो है उस गैप को कयामत के दिन जो है मेरे नेकियों को भर के वो गैप बंद कर देगा। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात है कि लोग जो है यहाँ पर अपने हक के लिए क्या नहीं करते, मेरा हक है, मेरा हक है, मेरा हक है। ये मेरा हक के वास्ते कितने झगड़े हो रहे फैमिलीज के बीच में, प्रॉपर्टी के वास्ते, बहन बहन से बात नहीं करी, भाई भाई से बात नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है कितनी कितनी सोसाइटी के अंदर कितने कितने मसले हैं। इंसान जब अपने हक मांगने के लिए पीछे हट जाएगा कि नहीं अल्लाह ताला मेरे लिए काफी है, मेरे हक अल्लाह मुझे देगा, लेकिन सामने वाले के जब वो पूरे पूरे हक अदा करेगा तो अल्लाह ताला जो है जाहिर है अल्लाह ताला उसको मायूस नहीं करेगा, उसको जो है बराबर से उसके हक अदा करेगा। लेकिन यहाँ पर अब ये देखने की बात है, हम्बल होना, आजिज होना, इसका ये मतलब नहीं कि अपने आप को बेइज्जत करो, अपने आप को ह्यूमिलिएट करो, अपने आप को इतना पिछा दो कि तुम्हारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। तो ये भी आप लोगों को बड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि ये मैं आजिज हूँ या मैं अपने आप को जलील कर रही हूँ। तो जहां पर आपको ऐसे लगने लगा कि नहीं ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बस वहां से हट जाओ। जरूरी नहीं है कि उस रिलेशनशिप के अंदर तुम जो है जबरदस्ती अपने आप को बांध के रखो। अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून में जो है अल्लाह ताला जो है हमको बताते हैं कि मुनाफिक जो है इनके सारी में कितने ऑपोजिट थे। हमको पता है बनु मुस्तलक में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, फिर वहां पर हजरत जो वहां पे झगड़ा फसाद नहीं हुआ, फाइट नहीं हुई, पूरा का पूरा कबीला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको क्या बोलते हैं उसको यार, जंग के कैदी बनाकर लेकर आए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के लेकर आ गए। उसमें जो है हजरत जुबैरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो है हमारे उम्मुल मोमिनीन, वो ट्राइब लीडर के डॉटर थे, वो अपनी फ्रीडम खरीदना चाह रहे थे, तो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह करके उनको, और उन्होंने खुशी खुशी जब आप संगे रवैये को देखे और देखे तो खुशी खुशी उन्होंने ईमान लेकर आ गए। फिर जो है सहाबाओं ने बोले कि हम कैसे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वालों को कैदी बना के रखेंगे, तो सबने एक 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 करके छोड़ना उनको शुरू कर दिया, आजाद हो गए। फिर जब उनके अब्बू आए कि दे दो हमारे लोगों को, हमारी बेटी को मेरे को वापस कर दो, देखे कि अरे ये तो सारा मुसलमान हो गया कबीला, मेरी बेटी भी इतनी इज्जत से इनके घर में है, वो खुद भी मुसलमान हो गए। तो ये पूरा किस्सा हमको मालूम है बनु मुस्तलक का। अब जब वो वहां से रिटर्न होने के बाद में कौन सा किस्सा हो गया, इफ्क का। कौन सा वाला इफ्क? जैसे हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जो है वो इल्जाम का जो किस्सा हुआ, जब वो सिटी के अंदर दाखिल हुए तो वो इतना बड़ा, लेकिन जब सिटी में दाखिल हुए तो अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा कि अगर ये सिटी में, तुमको याद है बनु मुस्तलिक का रात में मैंने आप लोगों को इस सीरत में बताई थी कि उसने जो है पूरे अपने लोगों को जमा किया एक टेंट के अंदर, और उसमें जो है हजरत जैद बिन अरकम छोटे लड़के थे, उनके सामने उनको उसको नहीं मालूम कि ये वो पार्टी का है, मुसलमानों की पार्टी का, उनके सामने जो है वो बोलने लगा कि अगर हम मदीना वापस जाते हैं, अगर हम यथरिब को वापस जाते हैं तो जो ज्यादा इज्जतदार लोग हैं वो अंदर जाएंगे और जो बेजलील लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। मगर अल्लाह ताला क्या कहता है कि सारी ताकत अल्लाह की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और मोमिनों की है, लेकिन मुनाफिक ये नहीं जानते। और क्या हो गया, दरअसल उसकी नजर में कौन इज्जतदार थे, वो खुद, और कौन जलील थे, मुसलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह, ये जलील थे। लेकिन वैसे ही हुआ, जो सबसे ज्यादा इज्जतदार लोग थे वही रहे, और जो ह्यूमिलिएटेड थे वो उनको निकलना पड़ा। वो कैसे, क्या? अब देखो आप सल्लल्लाहु 10 साल तक के जो है अब्दुल्ला बिन उबई जो है ये कोशिश करते रहा कि मैं किसी तरीके से जो है आप सल्लल्लाहु को जलील करूं, किसी तरीके से जो उनकी ये स्टेट, जो उन्होंने ये जो मुल्क, ये जो रियासत खड़ी कायम की है, इसको मैं गिराऊं, किसी तरीके से जो है मैं उनको नीचा दिखाऊं। और वो कोई भी हद तक जाने के लिए राजी हो गया था। उसने इतना क्या, उम्मुल मोमिनीन के ऊपर भी जो है इल्जाम तराशने को छोड़ा नहीं। जब बनु मुस्तलिक से जब वापस आने लगे तो फिर उसने ये डायलॉग बोला, वो टेंट के अंदर, हजरत जैद बिन अरकम ने ये टेंट में ये डायलॉग सुने, उन्होंने जाके अपने अब्बू से बोले, अब्बू ने जो है जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में सुने, हाँ सच में सुना। अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाया, अब्दुल्ला बिन, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, मैंने बोला ही नहीं, ऐसा किया ही नहीं। हजरत जैद बिन अलकम छोटे लड़के थे, नर्वस हो गए, बहुत सैड हो गए कि अल्लाह मेरी बात की कोई, तब ये आयत नाजिल हुई, तो वो बात
کنفرم ہو گئی اور یہ بات اوپن ہو گئی کہ یہ منافق لوگ ہے۔ اب 9 سال ہو گئے، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے اس نے ایمان بھی نہیں لایا، نہ اس کو پچھتاوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں کر کے جو ہے۔ اور تم دیکھو جتنے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کے سارے بچے مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابو لہب کی بیٹی مسلمان ہو گئی، ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا کے بیٹے خود عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ایمان لائے اور ون آف دا بیسٹ صحابیز میں ثابت ہوئے۔ اور جب ان کو پتا چلا کہ میرے ابو نے ایسی بات بولی ہے، منافقوں کو جمع کر کے ایسی بات کی ہے، تو پھر آپ کے پاس گئے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا یہ حکم ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو آپ مجھے یہ کرنے کو دو، کیونکہ اگر کوئی اور میرے ابو کو قتل کرا تو میں جو یہ بات کو برداشت نہیں کروں گا کہ میرے باپ کا قاتل جو ہے مدینے میں گھوم رہا ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا، تو مجھے آپ اس امتحان سے بچاؤ اور مجھے خود جو ہے اپنے آپ ابو کو قتل کرنے کی کرنے دو کر کے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہم لوگ کو دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے جو ہے سورہ منافقون کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایکسپوز کیا ہے عبداللہ بن ابی، اور عبداللہ بن ابی کا اینڈ کیسے ہوا؟ اوکے، عبداللہ بن ابی کا ایسا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جب وہ آخری تھا بیمار ہو گیا تھا بالکل، عبداللہ بن ابی ان کے بیٹے آئے اور ان کے بیٹے نے کیا بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرے ابو جو ہے تمہارا تھوپ پہنے، کیونکہ جب وہ پہن کے جب قبر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید ان پر تھوڑا رحم کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بات یاد آئی کہ ایک بار جو ہے جنگ کے اندر جو ہے عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ان کو جو ہے ایک کپڑے کی ضرورت تھی، تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کپڑا نکال کے دیا بتانے کے لیے دیکھو میں کتنا تمہارا ہمدرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یاد آئی تو وہ بات کا ریپے کرنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک اتارے اور ان کو ان کے ہاتھ سے بھیجے، اس کو پہنائے اور وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد میں جو ہے بولے کہ پلیز آپ ان کی صلاۃ الجنازہ پڑھو کر کے۔ عبداللہ بن ابی نے تو کبھی بھی جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے کبھی یہ بولا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوا، ہمیشہ آخر دم تک اس نے یہی بولا کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ اس کی دشمنی ایک دم آیا تھی سب کے سامنے تھی، مگر کبھی بھی اس نے بولا نہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، حضرت عمر باقاعدہ لٹرلی اپنے ہاتھ سے روک رہے تھے، آپ سامنے کھڑے ہو جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کرو آپ ایسا، نہیں کرو، وہ تم کو معلوم ہے اسے کتنی تکلیف ہو جائے، کتنے لوگ اس کی وجہ سے مرے، ام المومنین پہ اتنا بڑا اس نے انگلی اٹھایا، اتنی آپ کو اذیت پہنچا آپ کی وجہ سے، اس کے وجہ سے آپ کتنی بار زخمی ہوئے، آپ کے اوپر زہر آ اس کی وجہ سے دے گا، اپنے دشمنوں کے ساتھ اس نے کتنی بار جو ہے مل کر ہمارے ساتھ غداری کی، پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جا کے جنازے نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل کیا اور سورہ توبہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم ان کے لیے اگر استغفار بھی کر لے یا نہ کرے اور تم ان کے 70 بار بھی اگر ان کے لیے تم استغفار پڑھیں گے تو اللہ تم کو ان کو نہیں معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ میں اور اللہ کی نبی میں انہوں نے انکار کیا، ایمان نہیں لایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو لوگوں کے پاس اخلاق نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ 71 ٹائم پہ اس کو اگر معافی ملنے والی تھی تو پھر میں 71 ٹائمز بھی جو ہے اس کے لیے معافی مانگتے نہیں۔ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کا کہ مسلمان جو ہے مدینے کے جو منافق تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حذیفہ بن یمان کو جو ہے انہوں نے بتائے تھے ساروں کے نام۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے جب کوئی مرتا تھا تو ڈائریکٹ جنازے کو نہیں جاتے تھے، وہ حذیفہ بن یمان کو جو فالو کرتے تھے، کیونکہ ان کو لقب تھا دا سیکرٹ کیپر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ہے ان کو فالو کرتے تھے کیونکہ ان کو نام معلوم تھا، لیکن وہ نام کسی کو بتاتے تھے نہیں کیونکہ سیکرٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کو فالو کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بھی ان میں تھے، اگر وہ ان کا اس آدمی کا نماز پڑھنے جا رہے تو خود جاتے تھے، اگر وہ رک جاتے تھے تو یہ لوگ بھی رک جاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں میں ان کی شمار نہیں ہے، یہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اچھا اب یہ ہمارے پہ کیسے آتی بات؟ اگر ہمارے بھی منافقت ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہمارے لیے ہماری مغفرت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہماری استغفار سے کوئی لینا دینا، ہماری معافی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ہاں اگر ہم پھر کوشش کر رہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ
बुराई को हम हमारे में से निकालेंगे, हम कोशिश कर रहे, कोशिश करने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता, बहुत प्यार करता। इसके बावजूद कि उसके अंदर कमियां है, इसके बावजूद कि उसके अंदर जो है खामियां है, उसके बावजूद कि वो गुनाह बार बार कर रहा है, उसके बावजूद कि वो पलट पलट के गिर जा रहा वापस, मगर वो उठ रहा, वो कोशिश कर रहा, अपनी हार नहीं मान रहा, अल्लाह ताला को ये इंसान बहुत ज्यादा प्यारा लगता। फिर चाहे वो नाकामयाब ही क्यों ना गुजर जाए, लेकिन उसकी कोशिश अल्लाह ताला जो है आखिर में अपनी नजर के सामने रखेगा, ना ही के रिजल्ट कि व्हाट हाउ मच डिड ही रियली प्रोग्रेस, नहीं, बिल्कुल नहीं। यही अल्लाह ताला की, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हम हमारे अमाल के जरिए से जन्नत में नहीं जाएंगे, मगर अल्लाह की रहमत के जरिए जो है हम लोग जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हमको उन लोगों में बना जो हमेशा हमेशा जो है अल्लाह ताला तेरी कुर्ब, तेरी खुशी, तेरी रजामंदी हासिल करने की जद्दोजहद में जिंदा रहे और उसी जद्दोजहद में हम मर जाए। अब यहाँ पर जो है क्या हिकमत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, क्या हिकमत थी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसकी नमाज पढ़ाए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक समझ में आ रहा लोगों को कि क्या चीज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शख्सियत है, क्या बुलंदी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे नहीं, उस पर अपना गुस्सा नहीं बताए, उससे नफरत नहीं जाहिर किए। ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरी जिंदगी उस आदमी ने तुम्हारे को मदीने की जिंदगी दुश्वार कर दिया, उसकी वजह से इतनी जंगें हुई, उसकी वजह से आप संगी सबसे प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आयशा रज़ी अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है, जिसकी वजह से आप कितनी अजियत में दिन रात गुजरे, आपके भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी, हजरत आयशा के भी, उनके माँ बाप की कितनी अजियत दी उसने, जख्म जहर पिला दिए जूस के साथ मिलके, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर यहाँ पे अल्लाह ताला ने स्टैब्लिश कर दिया कि ये उनकी मॉरल सुप्रीमेसी, देखो कितने अजीम थे वो अपने अखलाक। दूसरा ये कि उसी दिन जो है कितने कितने मुनाफिक मुसलमान हो गए और सच्चे मुसलमान बन गए, सच्चे मुसलमान बन गए। सोचो, वो लोगों ने सोचा कि ये आदमी ने इतना करने के बाद भी जो है आप इसकी नमाज पढ़ा रहे, उनके दिल खुल गए, उनके दिलों में जो कजी थी वो खत्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करके हम बोलते ना कि इंसान को अगर किसी को जीतना हो तो अपने अखलाक से जीतना, तलवार बाद में, पहले अपने अखलाक से उसको जीतो। कोई अगर हमको तकलीफ भी पहुंचा रहा हो तो चाहिए कि हम उसके सामने अफू का मामला करें, उसके साथ दरगुजरी का मामला करें, उसके साथ अच्छे अखलाक का मामला करें। और जन्नत में नबी, शुहदा, सालिहीन के साथ में कौन रहने वाला, जो अच्छे अखलाक पे रहेंगे। तो अल्लाह ताला जो है हमको अच्छे अखलाक वालों में बना। ये मैं बोल बड़ी आसानी से रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, एफर्ट, डिटर्मिनेशन। ये बहुत ज्यादा जो है हमको चाहिए कि हम जो है अपने अंदर जो है वो अज़म करें, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत अच्छी है तो अल्लाह की मदद जरूर आती। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक रियासत कायम कर रहे थे, ओके। तो यहाँ पर जो उस रियासत, किस बुनियाद पे वो रियासत खड़ी हुई, अखलाक की बुनियाद पे हुई रियासत खड़ी हुई। और अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के अंदर उम्मीदें थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मायूस नहीं हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा नहीं था कि ये लोग ऐसे है, छोड़ो इनको, क्या करने का। ताइफ में गए, बोले या रसूलुल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, दोनों पहाड़ों को मिला दूं, खत्म कर दूं, नहीं, बोले शायद इनके आने वाले लोगों में कोई तो मुसलमान हो। यहाँ पर जो है उनको उम्मीद थी लोगों से, और बाद में क्या हुआ देखो, दुश्मनों के बच्चे इतने अच्छे मुसलमान बने, कितने अच्छे मुसलमान बने। सोचो खालिद बिन वलीद अगर मुसलमान नहीं बनते, उनके अब्बू क्या थे, वलीद बिन मुगीरा, अगर अब इकरामा बिन अबी जहल मुसलमान नहीं बनते, मुताम में जो शहीद हुए, सोचो अब्दुल्ला बिन उबई, ये अगर मुसलमान नहीं होते, इन्होंने कितना कुछ किया इस्लाम के लिए। तो इंसान के अंदर हमको कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। जब अल्लाह की जात से हम उम्मीद नहीं होते तो हमको चाहिए कि हम इंसान की जात से भी उम्मीद ना छोड़े। इंसान कब पलट दे, कब अल्लाह ताला उसका रास्ता बदल दे, कब वो गलत रास्ते से सही रास्ते पे आएगा, हम नहीं उसको जज कर सकते, ना ही कभी उसके ऊपर एक लेबल लगा सकते कि वो भटका हुआ है, वो जहन्नमी है। जहन्नमी किसी को बोलना ये जो है शिर्क है। क्यों? क्योंकि ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, हमारे को ये अथॉरिटी नहीं दी हुई है अल्लाह ताला ने। तो किसी को ये बोलना ये तो जन्नती है और वो जहन्नमी है और इनका तो कोई अमल नहीं होगा कबूल, ये तो इतनी नेकियां करते लेकिन पीछे ये करते, इनको तो क्या नेकियों का फायदा, ये हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है किसी के ऊपर जजमेंट पास करने, कुछ नहीं है। हम अपना मामला देखो
اور دوسروں کے سامنے دوسروں کے ساتھ میں عفو اور درگزر کا معاملہ رکھو، بڑا نظریہ رکھو، بڑا دل رکھو، ایکسٹرا بیگیج کیری کرو مت. اپنا خود کا بیگیج اتنا ہے، دوسروں کا بیگیج کہاں اپن اپنے ساتھ کیری کریں گے آخرت کے دن، بہت زیادہ لگیج ہو جائے گا. بالکل نہیں اوور. اور کرنسی کیا ہے وہاں پر اوور بیگیج کی؟ اپنی نیکیاں. یہاں پر ہمارا بیگ اوور لگیج ہو جاتا ہے، اوور ویٹ ہو جاتا ہے، کیا کرتے؟ پیسے دیتے نا، کلو کلو پہ پیسے دیتے. وہاں کیا دیں گے جب ایکسٹرا لگیج کیری کریں گے ساتھ میں؟ تو اپنی نیکیاں دینا پڑیں گی، اور وہ کم پڑ گئی تو ان کی برائیاں اپنے پاس لینا پڑیں گی. کیا افورڈ کر سکتے یہ چیز ہے ہمارے میں؟ اتنی کیلیبر اور اتنا ہمارے اندر ہے طاقت کہ ہم دوسروں کی گناہ اپنے اوپر لے لیں؟ چھوڑو، یہ سب عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی. دل کو بڑا رکھو، نظریہ بڑا رکھو، زبان پہ کنٹرول رکھو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر چیز آسان کرے گا. اب یہاں پر جو ہے حضرت نے جو شروع کیے تھے ہماری جو سیریز، اس میں کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے شروع کیے تھے کہ ایک منافق ہی جو ہے اپنے گناہ سے سیف فیل کرتا ہے، اور ایک مومن ہی جو ہے عبادت جو ہے بہت ڈر کے کرتا ہے. اپنے منافق ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور ایک مومن ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور ایک منافق جو ہے ایز ہوتا ہے، ایز ایٹ ایز ہے نا. اب ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کا، وہ جو ہے اللہ کی ساری عبادتیں جو ہے خوف سے، محبت سے، اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا. اور ایک منافق کیا کرتا ہے؟ ہر برائی کرنے کے بعد بھی جو ہے اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہو، ہے کہ نہیں؟ اور جب ایک مومن اللہ کے ڈر سے جو ہے نیکیاں کرتے رہتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اس کے درجات کو بڑھاتے، ہے نا. اور ایک مومن کے اندر ایک سینس آف ارجنسی رہتی ہے، مجھے ابھی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، ہو سکتا ہے میری موت آ جائے گی، میں یہ نیکی کے لیے ابھی بھاگوں، میں یہ نیک کام ابھی کروں، میں یہ برائی سے ابھی رک جاؤں، میں یہ جو میرے اندر جو گناہ ہو رہا ہے میں یہ اس کو ابھی روک لوں. میرے ساتھ ارجنسی، میرے کو نہیں معلوم میرے پاس کتنا ٹائم ہے، میں ابھی سے شروع کر دیتا ہوں. معافی مانگنے کا ٹائم آیا امیڈیٹ، صدقہ کرنے کا ٹائم آیا امیڈیٹ. کوئی چھوٹی نیکی کو وہ چھوٹی نہیں سمجھتا، ہر نیکی کی طرف وہ بھاگتے ہوئے جاتا ہے. لیکن ایک منافق ریلیکس، دیکھیں گے ہوگا، دیکھیں گے جب ہوگا تب کیا ہوگا. ایسا یہ فرق ہوتا ہے ایک مومن اور ایک منافق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جنت کے لوگ جو ہے ان لوگوں کو دیکھیں گے، درجات الاولیاء میں جو لوگ ہیں، جو ہائیسٹ جنت والی اونچی والی جنت کے اندر جب لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کو جو ہے وہ بہت دور سے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آئیں گے، اور ان میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بھی جو ہے ستارے بنے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہائیسٹ درجہ ہوگا. اب خاص بات کیا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم تو جو نیچی جنت میں، ان کو لگ رہا ہے ہم تو ٹاپ والی جنت میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ساری آسائش ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، بالکل تسلی میں ہے. تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اونچی والی جنت میں، لیکن اوپر بھی جنت ہوں گی، اور وہ جنت میں کے لوگ جو ہے ان کو ستاروں کے جیسے نظر آئیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرا ایک قدم جنت میں ہے، میں پھر بھی جب تک کہ میں جو ہے اپنے آپ کو تسلی میں نہیں رہوں گا، جب تک کہ میرا دوسرا پیر بھی جنت میں نہیں جاتا. نہیں، اتنے ڈرے ہوئے، اتنے ڈرے ہوئے کہ اللہ جنت ملتی کہ نہیں. ایک قدم آلریڈی جنت میں، اور ڈرے ہوئے کہ کہیں میں واپس باہر نہیں آ جاؤں. اور یہاں پہ لوگوں کے ہمارے سب کے ہم لوگ یہ کہاوت بولتے کہ ایک پیر قبر میں، ایک قبر باہر. ہمارے سب کے دراصل دیکھا جائے تو ایک پیر قبر میں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے ہم کب مرنے والے. ہمارا ایک پیر قبر میں رہنے کے بعد بھی ہم لوگ ریلیکس ہے کہ پتہ نہیں ہے، چلو دیکھیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. تو یہ ایک پیر جنت میں رہنے کے بعد بھی جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایک پیر قبر میں رہنے کے بعد بھی جو ہے ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتا ہے کہ اگر کوئی آواز دینے والا، پکارنے والا جنت میں سے بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ ہر کوئی جنت میں آ رہا ہے سوائے ایک آدمی کے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آدمی میں تو نہیں ہوں جس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. اور اگر وہ پکارنے والا یہ پکارتا ہے کہ ہر کوئی جہنم میں ہے سوائے ایک آدمی کے، یعنی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تو میں یہ امید کروں گا کہ شاید وہ میں ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کسی سے بہتر ہوں، لیکن مجھے اللہ کی رحمت میں بھی پوری پوری امید ہے. مومن کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ آخری سانس تک جو ہے ان کو امید نہیں چھوڑنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. سورہ انفال میں جو ہے دوسری ورس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہوتے کہ جن کا اللہ کا ذکر آتے کے ساتھ ان کے دل تھرا جاتے،
اور جب ان کی آیت اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا اور وہ اپنے اللہ پہ پورا یقین کرتے، پورا توکل وہ اللہ پہ کرتے، وہ توکل کرنے والے لوگوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے یا رب العالمین کہ آخر سانس تک یا رب العالمین ہم کو تو کوشش کرنے والا اپنا، صحیح راہ پہ چلانے والا اپنا، اور ارے ہمارے ایمان کو ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز بنا ہمارے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دو قسم کے، نہیں سوری دو قسم کے منافق ہوتے ہیں، ایک نفاق الاعتقادی کہ تمہارے ایمان کے اندر نفاق ہے، اور ایک تمہارا نفاق العملی کہ تمہارے عمل کے اندر نفاق ہے۔ نفاق الاعتقادی کیا ہے؟ تم مسلمان جیسے بن رہے، مسلمانوں کا نام لے رہے، مسلمانوں کا پہراوا پہن رہے، لیکن اندر سے مسلمانوں کو تم جو ہے ڈیوائڈ کر رہے، ان کے اوپر جاسوسی کر رہے، ان کے اوپر الزامات ڈال رہے، وہ کنفیوز کر رہے، کوشش کر رہے کہ ان کے ایمان کو ہلا دے، پبلکلی جو ہے اسلام چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہے دوسرے مسلمان بھی جو ہے ارے ہمت پرست ہو جائے، کہ ہمت پست ہو جائے ان کی، کہ یہ کیا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ، اسلام تو خراب ہو جا رہا ہے، اسلام کی کمزور ہو جا رہا۔ اور پھر جو ہے نا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے تم کو بہت فائنینسز ملیں گے، فنڈنگ کرنے والے ملیں گے، گورنمنٹس ملیں گے، آرگنائزیشن ملیں گے جو ان لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہے کہ نہیں؟ یہ اعتقادی ہے۔ اب جیسے کہ ہمارے انڈیا میں بھی دیکھ لو کہ اپوزٹ جو ہمارے مسلمان کے دشمن والے جو ان کی پارٹی میں بھی کتنے مسلمان ہیں، مسلمان کا پہراوا پہنے ہوئے، سب کچھ کرے ہوئے، یہ نفاق الاعتقادی ہے۔ اب نفاق العملی کیا ہے؟ وعدہ کرتے تو وعدہ توڑتے ہیں، صحیح ہے، جب امانت دیتے تو امانت ختم کرتے، اوکے، اور جب وہ کوئی بات میں آ جاتے تو جھگڑے میں آ جاتے تو وہ کیا کرتے؟ بری زبان استعمال کرتے، غلط استعمال کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو سورہ منافق میں منافقوں کی کوالٹیز 15 کوالٹیز ایک صورت میں، آیات 4 آیات، چوتھی آیات میں 8 کوالٹیز اور باقی کی 7 آیتوں میں 7 کوالٹیز، یعنی کہ چوتھی آیات میں 8 کوالٹیز اور پھر آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں 7 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر تمہارے سامنے سورہ منافقون ہے تو تم لوگ دیکھ سکتے کہ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں نبی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے باقاعدہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کے نبی ہے کر کے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ جانتا ہے، اس کے نبی بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ کون سچا، کون جو ہے حقیقت میں جھوٹ بول رہا ہے، نا کہ جھوٹ کی بات ہے اور جھوٹی قسموں کی بات ہے۔ دوسری آیت میں جب وہ قسم کھاتے تو اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے قسم کھاتے، اور وہ پھر بعد میں کیا کرتے؟ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ بے شک یہ جو ہے جو کر رہے بہت برا کر رہے ہیں، کہ سیویئر فلپ فلاپنگ ہے، یہاں سے جا رہے وہاں جا رہے، یہاں آ رہے وہاں جا رہے، پارٹی بدل رہے، بار بار پارٹی بدل رہے۔ تیسرا یہ کیا ہے؟ وہ لوگوں نے ایمان لائے پھر واپس سے گئے ایمان چھوڑ دیے، تو ان کے دلوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور یہ نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں جو ہے حق کو باطل کے بیچ میں ان کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ دونوں حق اور باطل کے بیچ میں فرق کر سکے۔ چوتھی آیت میں جب تم ان کو دیکھو تو ان کے اپیرنسز تم کو امپریس کر دیتے، کیا کپڑے پہنتے، دیکھو واو کیا پرسنالٹیز ہے۔ عبداللہ بن ابی بھی بہت ہینڈسم تھا، ٹال تھا، خوبصورت تھا، زبان سے جب بات نکلتی تھی تو ایسے جیسے کہ پھول گر رہے ہو، اتنی عربک اس کی فلوئنٹ تھی، اس کے پہننے کا طریقہ، اس کے چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، لوگ پرسنالٹی سے امپریس ہو جاتے تھے اس کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتائے کہ ان کے پرسنالٹی سے تم امپریس ہو جائیں گے تو اپنے آپ کو اس دھوکے میں مت ڈالو۔ اور پھر جب وہ منہ کھولتے وہ ایسا لگتا ہے ان کی باتوں کو سنو، ارے کیا بات کر رہے، دیکھو زبان سے کتنی اچھی بات نکل رہی کر کے، لیکن دراصل کیا ہے وہ دراصل جو ہے لکڑی کے ٹکڑے ہے جو دیوار سے لگا کے کھڑے ہوئے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کا اچھا دکھنا، ان کی زبان ان کی کوئی بینیفٹ کری ہے، یہ بس ہے۔ اور پھر جب کوئی بات بول لو تو ان کو لگتا ہے کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں بول رہے۔ یہ میں سورہ منافقین کا ترجمہ پڑھ رہی، یہ ان کے جب کوئی آواز نکالتا، کوئی چیز کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں بول رہے، وہ اتنے ڈر جاتے کہ کہیں ہماری جو خصلتیں ہے یا ہمارا سیکرٹ جو ہے وہ کہیں ایکسپوز تو نہ ہو جائے، یہ اور
ہمارے بارے میں بول رہے ہمارے بارے میں بول رہے، یہ ان کو جو ہے ہمیشہ یہ خدشہ لگا ہوا رہتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ دراصل یہ دیکھو یہ چوتھی آیت ہے جس کے اندر 8 کوالٹیز ہے. یہ دراصل تمہارے دشمن ہی ہے، یہ تمہارے چھپے ہوئے دشمن ہے. اور معلوم کھلے دشمن سے چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ ساودھان ہو جاؤ، مطلب بیویئر ہو جاؤ، ساودھان احتیاط، مطلب بیویئر ہو جاؤ، مطلب بی کیئرفل. کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ان سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ان سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان سے محتاط ہو جاؤ. ہاں ان سے محتاط ہو جاؤ، اویئر ہو جاؤ کہ یہ جو ہے تمہارے کھلے دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہلاک کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بدعا دے رہے ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ اور یہ بھی کنفرم کر رہے کہ ان کی جگہ کہاں پر ہے، جہنم میں ہے. اور کتنے بڑے گمان میں یہ لوگوں نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، تو وہ اپنے سروں کو پلٹ اپنے منہ کو پھیر دیتے اور پھر جو ہے نکل کے چلے جاتے. اتنا ان کو غرور ہے. کیونکہ کیا ہے یہ دراصل جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اپنی ان کی فطرت ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت سلیم جو اس کو دیا ہے، یہ اس کو میلا کر دیا، اس کو کرپٹ کر دیا انہوں نے، اور اپنی فطرت کے اگینسٹ گئے یہ لوگ. اور اسی لیے یہ لوگ جو ہے بالکل انریزنیبل ہے، بالکل بے بنیاد ہے. ان کا جو بھی آرگیومنٹ ہے بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ یہ جو بھی کام کر رہی ہے ان کی فطرت کے خلاف کام کر رہی ہے لوگ. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ چھٹی آیت میں کہ یہ اٹ از سیم فار کہ تم ان کو معاف کرو یا ان کے لیے معافی مانگو یا ان کو معاف یا نہیں مانگو. اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. یہ لوگ جو ہے کھلے دشمن ہے اللہ کے، کھلے جو ہے نافرمان ہے. یعنی کہ یہ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ تم، اور پھر بعد میں جو ہے یہ سوچ رہے کہ جیسے کہ ہم نے یہ بتایا کہ ابھی اس کے پہلے ہم نے جو آیت میں پڑھے سورہ منافقون کی آیت، کہ ان کے لیے معافی مانگو یا نہیں معافی مانگو، اللہ ان کو معاف نہیں کرنے والا ہے. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہے، مت خرچہ کرو اللہ کے رسول کے پاس، مت خرچہ کرو. اور وہ یہ چاہتے کہ لوگوں کو جو ہے نیکیوں سے دور کر لے. اور یہ اللہ ہی کی جو ہے جنت اور آسمانوں میں جو ہے جو زمین میں یہ اللہ ہی کا ہے. لیکن یہ ہپوکریٹس نہیں سمجھتے تمہارے ان کے مال دینے سے نہیں دینے سے کہ اللہ امیر ہو جائے گا یا غریب ہو جائے گا. نہیں، دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ملکیت ہے پوری کی پوری اللہ کی، لیکن یہ نہیں سمجھتے. اور پھر وہ بولتے کہ اگر ہم مدینہ میں جائیں گے تو جو عزت والے وہ رہیں گے اور جو بے عزت ہے وہ نکل جائیں گے باہر. اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کا ہی جو ہے ساری طاقت ساری عزت سب کچھ جو اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی ہے، مومنوں کی ہے، لیکن منافق اس کو نہیں جانتے. دیکھو آخری آیت کتنی پیاری ہے کہ جب تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو تو اللہ کے پاس جو عزت ہے وہ عزت کس کی ہے؟ اللہ کی بھی ہے، اللہ کے نبی کی بھی ہے اور مومنوں کی بھی ہے. یعنی کہ جب ہم ایمان پہ چلیں گے تو ہم کو بے شک جو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا. اب یہاں پر جو ہے آخری 3 آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو کتنی ساری منافق کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، پورے ڈائگنوسس کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے منافق کی کوالٹیز کو. 15 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے 8 آیتوں میں 15 کوالٹیز جو ہے منافق کی. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا پیارے طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے، دیکھو یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے. 8 آیات 8 ورسز پورا سورہ اس پہ نازل ہوگا. یعنی اتنے سیریس ٹاپک ہے اللہ کی نظر میں. اور بعد میں 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مومن کا ذکر کرتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ہمارے لیے، میرے لیے، تمہارے لیے، کہ تم اپنے مال کو، اپنے بچوں کو جو ہے اللہ کے ذکر سے دور مت کرنے کا ذریعہ بناؤ. کیونکہ جو کوئی بھی یہ کرتا ہے حقیقت میں وہ دراصل خسارہ ہے، وہ بڑے خاسر خسارہ لوگوں میں سے. اور یہی ہوتا نا کہ ہم ہمارے بچوں کے چکر میں، ہماری مال کی دولت کی محبت میں جو ہے ہم ڈر جاتے کہ یا اللہ اگر ہم یہ خرچہ کریں گے تو ہمارے بچے کا فیوچر کا کیا ہوگا، اگر ہم ایسا کریں گے تو بچے غلط کام کریں گے اور بچوں کو برا لگے گا تو ہم کیسا ان کو منع کریں گے، ان کو برا لگ جاتا، ان کو غصہ آ جاتا. اور جو یہ ساری چیزوں میں، اور پھر بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، رزق کے چکر میں ہم اتنے بزی ہو جاتے کہ ہم اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور کر لیتے. اللہ تعالیٰ کہتے یہ امتحان ہے تمہارا، اور ان سے جو ہے بچو اور اللہ کی یاد میں لگو، ان کے ساتھ رہو، اپنی رزق کے پیچھے بھی رہو، اپنی اولادوں کے پیچھے بھی رہو، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور مت کرو.
کیونکہ اگر تم چاہتے کہ تم فلاح پاؤ تو اللہ کے ذکر سے تم اپنے آپ کو دور مت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تم کو دیا ہے اوکے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آ جائے اور پھر تم بولنے لگے کہ یا اللہ ایک پل کے لیے جو ہے کچھ دیر کے لیے جو ہے تو میری موت کو آگے بڑھا دے تاکہ میں واپس جاؤں اور تھوڑا چیریٹی کروں, تھوڑا سا صدقہ کروں اور جو ہے صحیح لوگوں کے اندر جو ہے میرا شمار ہو جائے. اب یہاں پر جو ہے یہ پورے قرآن میں یہ ایک واحد آیات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات کا ذکر کرتا ہے کہ مسلمان کہیں گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے, تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے, میں صدقہ خیرات کر کے واپس آؤں گا. یہ پورے قرآن میں جو ہے یہ آیت ہے, سورہ منافقون کی یہ والی آیت ہے, آیت نمبر 10. اور پھر حسن البصری کہتے ہیں کہ ہماری زندگی, ہمارا جسم, ہمارا وقت, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اس کے لیے اس کو اللہ کے لیے ہی یوز کرنا ہے, استعمال کرنا ہے. اگر ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے تو یہ امانت میں خیانت ہے. ہم دنیا کے جو کام کر رہے بے شک وہ کام کرو, لیکن اگر یہی کر رہے تو امانت میں خیانت. اس سے ہم کو روکا نہیں گیا ہے, یہ کہا کہ یہ بھی کرو لیکن اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور مت کرو. ایک مومن کبھی یہ نہیں بولتا کہ یہ میرا ہے, یہ میں نے حاصل کیا ہوا ہے, یہ میں بنا ہوں, میں اپنی محنت سے آگے بڑھا ہوں, میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن میں نے اپنے ہاتھ سے یہ حاصل کیا ہو, یہ پوزیشن میری اپنی عقل کی وجہ سے ہے, میرے علم کی وجہ سے ہے, میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے. یہ مومن کبھی نہیں بولتا کہ می اینڈ مائی سیلف. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 90 قرآن میں 90 دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو ہے رزق کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں رزاق, مطلب میں رزق دینے والا ہوں. رزاق لفظ پورے قرآن میں صرف اور صرف ایک ہی بار آیا ہے, یہ دھیان میں رکھو, رزاق لفظ پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے, لیکن 90 بار اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بات کا یاد دلا رہا ہے کہ میں ہوں جو تم کو رزق دیتا ہوں. رزق کیا ہے؟ رزق ہم سمجھتے جاب, رزق ہم سمجھتے پیسہ, رزق ہم سمجھتے مال دولت. رزق کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو تمہاری زندگی کو سکون دے رہی ہے, تمہاری اولاد, تمہاری بیوی, تمہارے شوہر, تمہارے ریلیٹیوز, تمہارا گھر, تمہاری صحت, تمہاری تندرستی, ایٹ دا سیم ٹائم تمہارے ایموشنز, تم اینکشیس رہتے ہو یا تم پیسفل رہتے ہو, تم خوش رہتے ہو, تمہیں سیڈ, یہ سارے رزق میں جو ہے جمع ہے. ہر چیز جو تمہاری زندگی کو خوبصورت بنانے میں ہے وہ رزق ہے. ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ 90 دفعہ کہتا ہے کہ میں وہ رزق دینے والا ہوں, میں تم کو دیتا ہوں, میں تم کو دیتا ہوں, میں تم کو دیتا ہوں. اور ایک ہی بار پورے قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان تم کو غریبی کے ڈر سے ڈراتا ہے, مفلسی کے ڈر سے ڈراتا ہے. لیکن سوچو کیا چیز ہمارے پہ زیادہ حاوی ہو جاتی؟ شیطان کا وہ ایک ڈر کہ اللہ میں غریب ہو جاؤں گا, میرے خزانے میں کمی آ جائیں گی, یا اللہ تعالیٰ میں اگر اتنا کر دوں گا تو پھر میری اس کا کیا ہوگا, میری وہ ضرورت کا پورا کیا ہوگا, اگر میں اس کے بچے کے پیچھے خرچہ کر دوں گا تو میرا اس کا کیا ہو جائے گا. تو سوچو پرپورشن دیکھو, 90 ٹائمز اللہ تعالیٰ تم کو بول رہا ہے میں رزق دینے والا ہوں, اور شیطان تم کو ایک بار مفلسی کا ڈر دکھاتا ہے اور تو وہ ایک بار میں ڈر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی روح کو ایک وقت کے ایک سیکنڈ, ایک منی سیکنڈ بھی ڈیلے نہیں کرنے والا. اس کا جو اپوائنٹڈ ٹائم جب آ گیا اس کے بعد ایک سیکنڈ کیا منی سیکنڈ بھی نہیں ملنے والا. اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز جانتا ہے, ہر چیز کی خبر رکھتا ہے جو تو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں پر یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ نیکی کرنے کے لیے ہمارے کو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہو. نیکی کرنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا. نیکی کرنے کی جب اپارچونٹی تمہارے سامنے آ جائے تو بھاگو اس کی طرف, نیکی کرو, وقت نکل جائے گا, اپارچونٹی نکل جائیں گی, واپس نہیں آئیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 8 آیتوں میں جو ہے منافق کا ذکر کیا ہے اور باقی کے 3 آیتوں میں مومنوں کا ذکر کیا ہے. یعنی کہ سوچو ایک منافق ہونا کتنا ڈیفیکلٹ ہے, ایک مومن ہونا کتنا ایزی ہے, لیکن شیطان کے ہر پہ زیادہ اسٹرانگ ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں, شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا. اللہ کا ذکر ہم کو اللہ شیطان سے حربوں سے ہمارا دفاع کر کے
کبھی بھی اپنے آپ کو جو بھی کام کرو اللہ کے ذکر سے دور مت کرو. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے اللہ کا؟ کیا ہے کہ میں مرنے والی ہوں اور اللہ کے پاس میں پہنچنے والی ہوں. نو میٹر واٹ یو آر اے مدر, یو آر اے ڈاٹر, یو آر اے بزنس وومن, یو آر an employee. That does not take away from you the fact that you are going to die and you are going to go to Allah subhanahu wa ta'ala. You are accountable to Allah subhanahu wa ta'ala. کہ تم یہ چیز تم سے نہیں لے کے جاتی. تم چاہے ماں ہو, بہن ہو, بزنس وومن ہو, کام کر رہے ہو کسی کے پاس, یہ چیز تمہارے سے کوئی نہیں لے کے جا سکتا کہ میں ایک دن مرنے والی ہوں اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے والی ہوں اور اللہ کو جواب دیں. یہ تھاٹ, یہ فکر تمہارے سے کوئی نہیں لے جا سکتا. تو تم اپنا بزنس چلا رہے ہو یہ فکر سے کہ اللہ میں جو بھی کروں میں تیرے پاس واپس آنے, میں کام کر رہی ہوں میں جو بھی کروں اللہ تیرے پاس واپس آنے, میں اچھے سے کام کروں گی, میں ماں ہوں میں یہ ڈیسیجنز لوں گی جو میں معلوم ہے کہ میں تیرے پاس, میں بیٹی ہوں تو میں ایسے کام کروں کہ مجھے معلوم ہے. جب یہ فکر ہمارے پاس رہ جاتی ہے, ہمارے دماغ میں آ جاتی, ہمارا ہر عمل پھر عبادت بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. یا اللہ تعالیٰ میرا ایمان میرے لیے سب سے پیارا بنا. میں خیر اردو والا نہیں پڑھ رہی ہوں, میں انگلش کو ٹرانسلیٹ کر, سب سے پیارا بنا میرے لیے اور ہمارے دلوں کا زینت بنا دے اس کو. اور جو کفر ہے اور جو برائی ہے اور جو نافرمانی ہے اس سے ہم کو گھن آنے دے, اس سے ہم کو کراہت محسوس ہونے دے, اور ہم کو جو ہے راشدین جو صحیح رستے پہ چلے ان لوگوں میں بنا. یہ دعا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب اس کو یاد کر لیں اور نمازوں میں اور دعاؤں میں اس کو ضرور پڑھیں. اور پھر یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا اگر تم اکیلے ہیں تو یا مصرف القلبی صرف قلبی علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو تیری اطاعت پہ بدل دے, پھیر دے. اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو صرف اور صرف تیرے دین کے لیے قائم کر دے یا اللہ. اور اس دعا کے ساتھ جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا ہے جو بھی سنا ہے یہ سیریز کے ذریعے ہم نے جو کچھ بھی علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو جو ہے پوری کوشش کرتے رہنے دے آخر وقت تک کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارا شمار مومنوں میں کرے, ہمارے درجات کو تو بلند کرے. یا اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرما, ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے صحابیوں کا ساتھ نصیب فرما یا رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ چھوٹی جنتوں میں مت رکھے, اللہ تعالیٰ اوپر کی جنت میں لے کے جا تاکہ تیرا دیدار صبح شام ہم کر سکے یا رب العالمین. اور جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرن, بہت بہت شکریہ, بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے جو آپ لوگوں نے مجھے سنا اور جو ہے مجھے برداشت کیا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کا اجر دے. اور اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن پہ چلے جائیں میں جو ہے مجلس کی خاتمے کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ سب مل کر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جب ایک دوسرے سے وداعی لیتے تھے تو یہ سورت ضرور پڑھتے تھے یاد دہانی کے لیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے, نیک اعمال کرتے رہے, حق کی تلقین کیے لوگوں کو اور صبر کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور آج ہمارا آخری سیشن ہے تو میں پلیز سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ لوگ جو ہے ڈسکشن میں پارٹ لیں, اور ڈسکشن میں پارٹ لے کر ہم کو اپنے تاثرات بتائے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہے یہ سیریز. اور اس سے پہلے کہ میں ڈسکشن شروع کر دوں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو نیکسٹ سیریز ہے پردے کے پیچھے بیہائنڈ دا سینس, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پردے کے تعلق سے یا حجاب کے تعلق سے کچھ بولوں گی. میرا یہ ہے کہ یہ جو سیریز ہوں گی وہ سیریز ہم نے اب ایمان اور منافقت کا فرق سمجھ لیا الحمدللہ الحمدللہ. اب ہم کو سمجھ میں آ گیا واٹ از ایمان اینڈ واٹ از منافقت. اب ہم نے اپنے دل میں جو ہے ایمان کو اتار لیا. اوکے, اب یہ ایمان جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ بن کے اترا ہے کہ ہماری طاقت بن کے اترا ہے. کریکٹ.
اب یہ ہم کو حفاظت کرنی ہے، ہمارے دل کے اندر اس کو بچا کے رکھنا ہے. تو کیسے اس ایمان کی حفاظت کرے، کیسے اس ایمان کو پکڑ کے رکھے، کیسے جو ہے اس دل میں، جو ہمارے دلوں کے پردوں کے اندر جو ایمان بسا ہوا ہے اس کی حفاظت. ایمان گھٹتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، ایمان کبھی اڑ بھی جاتا ہے انسان سے جب وہ بڑے گناہ میں نکل جاتا تو پھر واپس آتا. تو ایمان کو لے کے انشاءاللہ ہم قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، صحابہ کے قصے کے ذریعے اور پھر دعاؤں کے ذریعے جو ہے ہم ایمان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ اب اس کو کیسے سسٹین کرنا ہے، کیسے اس کو جو ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنے اندر حفاظت کر کے اس کی حفاظت کریں. چلیے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیں. وعلیکم السلام.